محمد اقبال، اس میں ہم پڑھیں گے محمد اقبال کی ایک نظم ہے پرندے کی فریاد. اس کو ہم پڑھیں گے. اس کے بعد جو ہے کہ ہم معنی پڑھیں گے اور یہاں پہ جو سوال و جوابات کیے جاتے ہیں اسے ہم سمجھنے کی کوشش کریں گے. پرندے کو گزرا ہوا زمانہ کیوں یاد آیا؟ پرندہ جب آزاد تھا تو اس کی زندگی کیسی تھی؟ لگتی ہے چوٹ دل پر آتا ہے یاد جس دم، اس مصرے میں چوٹ لگنے سے کیا مراد ہے؟ ان تمام چیزوں کو ہم ایک ایک کر کے پڑھیں گے. تو آئیے کچھ پہلے جو ہے کہ محمد اقبال کے اوپر بات کرتے. محمد اقبال، ان کی پیدائش جو ہے کہ 1877 میں ہوتی ہے. 1877 میں ہوتی ہے اور 1938 میں ان کی وفات ہوتی ہے. 1877 میں محمد اقبال پیدا ہوتے ہیں اور 1938 میں ان کی وفات ہوتی ہے. اقبال کا شمار اردو کے بلند مرتبہ شاعروں میں ہوتا ہے. وہ سیالکوٹ پنجاب میں پیدا ہوئے. سیالکوٹ، یہ یاد رکھیں، سیالکوٹ پنجاب میں پیدا ہوئے. چرچ مشن اسکول میں ابتدائی تعلیم حاصل کی. چرچ مشن اسکول میں. گورنمنٹ کالج لاہور سے ایم اے کیا. گورنمنٹ کالج لاہور سے ایم اے کیا. انگلستان سے بیرسٹری کی تعلیم حاصل کی اور جرمنی سے پی ایچ ڈی کی سند لی. جرمنی سے. اقبال کی شاعری میں فکر و خیال کی گہرائی ملتی ہے. انہیں فلسفی شاعر کہا جاتا ہے. انہوں نے وطن سے محبت اور بچوں سے متعلق بہت سی اچھی نظمیں کہی. اقبال نے اپنی نظموں کے ذریعے بچوں کو سچائی، محبت، انصاف، ہمدردی، مل جل کر رہنے اور ایک دوسرے کی مدد کرنے کا پیغام دیا. اب یہاں پہ جو ہمیں یاد رکھنے کی چیزیں ہیں جو ایگزام میں پوچھ لیا جاتا ہے. ترانہ ہندی، یہ ان کی نظم ہے. پہاڑ اور گلہری، جگنو، ہمدردی، پرندے کی فریاد اور ماں کا خواب وغیرہ ان کی مشہور نظمیں ہیں. تو یہ چیزیں یاد رکھیں گے. اقبال کی شاعری میں حرکت و عمل اور انسان دوستی کا پیغام ملتا ہے. بانگ درا اور بال جبریل ان کی اردو شاعری کے اہم مجموعے. بانگ درا اور بال جبریل. ان کے کلام کا ترجمہ دنیا کی مختلف زبان میں ہو چکا ہے. تو دوستو، آپ کو جو یاد رکھنے کی چیزیں ہیں وہ یہ چیزیں ہیں. ان کی جو نظمیں ہیں: ترانہ ہندی، پہاڑ اور گلہری، جگنو، ہمدردی، پرندے کی فریاد، ماں کا خواب. آئیے اب ہم یہ اس نظم کو پڑھتے ہیں. پرندہ کیا فریاد کر رہا ہے؟ پرندے کی فریاد. آتا ہے یاد مجھ کو گزرا ہوا زمانہ، وہ باغ کی بہاریں، وہ سب کا چہچہانا. آزادیاں کہاں وہ اب اپنے گھونسلے کی، اپنی خوشی سے آنا، اپنی خوشی سے جانا. لگتی ہے چوٹ دل پر آتا ہے یاد جس دم، شبنم کے آنسوؤں پر کلیوں کا مسکرانا. وہ پیاری پیاری صورت، وہ کامنی سی مورت، آباد جس کے دم سے تھا میرا آشیانہ. آتی نہیں صدائیں اس کی میرے قفس میں، ہوتی میری رہائی اے کاش میرے بس میں. کیا بدنصیب ہوں میں، کیا بدنصیب ہوں میں، گھر کو ترس رہا ہوں. ساتھی تو ہیں وطن میں قید میں پڑا ہوں. آئی بہار کلیاں پھولوں کی ہنس رہی ہے، میں اس اندھیرے گھر میں قسمت کو رو رہا ہوں. اس قید کا الہی دکھڑا کسے سناؤں، ڈر ہے یہی قفس میں غم سے نہ مر جاؤں. جب سے چمن چھوٹا ہے یہ حال ہو گیا ہے، دل غم کو کھا رہا ہے، غمِ دل کو کھا رہا ہے. گانا اسے سمجھ کر خوش ہونا سننے والے، دکھے ہوئے دلوں کے فریاد یہ صدا ہے. آزاد مجھ کو کر دے وہ قید کرنے والے، میں بے زباں ہوں قیدی تو چھوڑ کر دعا لے. تو یہ نظم رہی. اب اس میں کچھ معنی ہیں. فریاد یعنی کہ دہائی. فریاد مینس دہائی. دم مینس وقت وجہ. شبنم اور کامنی ایک پھول کا نام. حسین اور نازک آشیانہ.
گھونسلہ، صدا، آواز، قفس، پنجرہ، کاش کیا ہی اچھا ہو خدا کرے، چمن، باغ۔ اب یہاں پہ سوچیے اور بتائیے، یہاں پہ سوال و جوابات ہیں۔ پرندے کو گزرا ہوا زمانہ کیوں یاد آیا؟ کیونکہ جب وہ آزاد تھا اور گھونسلے میں نہیں تھا، کسی کے قید میں نہیں تھا، تو وہ جہاں چاہتا تھا آتا تھا، جاتا تھا، جو بھی چیز چاہتا تھا وہ کھاتا پیتا تھا، آرام سے رہتا تھا، جس درخت پہ بھی چاہتا تھا آتا جاتا۔ پرندہ جب آزاد تھا تو اس کی زندگی کیسی تھی؟ پرندہ جب آزاد تھا تو اس کی زندگی کیسی تھی؟ اس کی زندگی جو ہے بالکل آزاد تھی۔ وہ جس طریقے سے پرندہ چاہ رہا تھا، وہ جو ہے اس طریقے سے اپنی زندگی گزار رہا تھا۔ لگتی ہے چوٹ دل پر آتا ہے یاد، جس دم اس مصرے میں چوٹ لگنے سے کیا مراد؟ یعنی کہ اس مصرے کے اندر میں سے مراد ہم یہ لے سکتے ہیں کہ جب وہ پرندہ آزاد تھا اور قفس میں نہیں تھا، یعنی کہ پنجرے میں نہیں تھا، تو وہ اپنی مرضی سے زندگی گزارتا تھا۔ لیکن یہاں پر جو ہے کہ وہ پرانی باتیں، یعنی کہ گزرا ہوا وقت، گزرا ہوا زمانے کے بارے میں جب وہ سوچتے ہیں تو انہیں تکلیف ہوتی ہے، انہیں دکھ ہوتا ہے، تو یہی مراد ہم لے سکتے ہیں۔ تو دوستو، آپ کو یہاں پہ یہ تمام چیزوں کو یاد رکھنی چاہیے۔ پرندے کی فریاد، دیکھیے پہلے جو ہے کہ وہ پرندہ ان جنگلوں میں رہتا تھا، لیکن جو ہے کسی نے اسے قید کر کے اس پنجرے میں ڈالا۔